مولانا سید اسد رضا بخاری آف لاہور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور یہ بھی حکم دیا ہے بانیان نے بھی کہ مولانا صاحب اختتام مجلس تشریف رکھیں گے ان کے دولت خانے پہ، اور جن جن مومنین کے کسی قسم کے جو سوالات ہیں فقہی مذہبی ان سے پوچھنا چاہیں گے تو مولانا صاحب انشاءاللہ ان کے جوابات بھی آپ کو دیں گے۔ اختتام مجلس ماتمداری بھی ہوگی۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینوں میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے جدید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ نعرہ حیدری، والد اکرام مولانا اسد رضا بخاری بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتقی، جن کے امام زمانہ ہیں مل کے ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کے ساتھ اپنی وفا کا یقین دلائیں۔ یا امام المنتقی، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون رضا، سیدی امام زمانہ علیہ السلام رحمۃ السلام۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم علی حجۃ الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائک الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف، نال علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکنین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور خانہ۔
طاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ، اس مقدس منبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالدنہوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، کعبے کا وارث، زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، کاظمین، نجف، کربلا، مدینہ کا وارث، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد الرسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، جو مانے اس کا بھی وارث، جو نہ مانے اس کا بھی وارث، گیارہ اماموں کی دستار کا اس دور میں نقل ہوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جلالہ قومات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ اپنی زبانوں کا معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ فرمان معصوم، کم وقت میں ڈھیروں باتیں، دعا ہے سب سے پہلے جن کے اصحاب ثواب کے لیے 40ویں کی مجلس، یہ ذکر، یہ ماتم، یہ لنگر جو اہتمام کیا گیا ہے، پروردگار ہم سب کی دعا ہے کہ جب تیرے ولی کا ظہور ہو، ملک صاحب کے بھائی، جتنے مومنین مومنات کے ورثاء دنیا میں جہاں جہاں مدفن ہیں، مہدی کے لشکر میں لبیک کہتے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں پہلی بات میں ہی اپنا پیغام دے گیا، اور ماشاءاللہ آپ کا کیا بات ہے، کیا مزاج ہے۔ میاں والی بڑے عرصے بعد میں حاضر ہوا ہوں۔ فرمان معصوم، جو بھی محبت آل محمد پہ دنیا سے گیا، فرمایا وہ شہید مرا۔ جو بھی محبت آل محمد پہ دنیا سے گیا وہ مغفور مرا، مغفرت شدہ مرا۔ پہلی بات، بندے نے نہ جنگ کی، شہید مرا، یعنی محبت آل محمد اتنا بڑا کمال ہے۔ بہت شکریہ۔ محبت آل محمد اتنا بڑا کمال ہے، صرف دل میں ہو اور یہ دل میں رکھ کے دنیا سے بندہ چلا جائے، شہید مرا۔ پوچھئے گا بھائی واجب الاحترام آپ کے پاس ادھر ہوتے ہیں، بھائی قمر شاہ جی یا جتنے بھی آپ کے میاں والی کے خطیب ہیں یا عالم ہیں، ہم سے پوچھئے گا شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب سب سے پوچھو گے، یہاں سے لے کر آخری بندے تک بات پہنچے، متوجہ ضرور رہنا، بات نہ بھولانا۔ سب سے پوچھو گے ایک ہی جواب دیں گے، گواہ۔ شہید کا مطلب گواہ۔ پتہ چلا دنیا سے جو بھی حب آل محمد لے کر گیا
اس کی گواہی کی دلیل یہ ہے وہ علی کو جو دیکھتا ہے. ان کا فرمان ہے ہم اپنی ذات سے محبت کرنے والے کے پاس آخری وقت آتے ہیں. دنیا کی کوشش ہوتی ہے جو دنیا سے جائے آخری وقت چہرہ دیکھے. گارنٹی سے کہتا ہوں کہیں بھی روئے زمین پہ محبت کرنے والا دنیا سے جائے جانے کے بعد چہرہ بگڑا ہوا نہیں ہوتا. کیا بات ہے میاں ہماری, بہت شکریہ. چہرہ بگڑا کھلا ہوا ہوتا ہے. اس چہرے کے کھلنے کی دلیل ہے اس نے علی کو دیکھا. یہ وہ قیمت ہے جو معصوم نے دنیا میں ہی دے دی. یہ وہ شفقت ہے, یہ وہ احسان ہے, یہ وہ عنایت ہے کہ دنیا میں دے دی. دنیا تانے دے گی تم علی اور اولاد علی سے پیار کرتے ہو, تانے برداشت کر لینا, شہید مرو گے. دنیا تمہیں اچھا نہیں سمجھے گی, یہ چیز برداشت کر لینا, گھبرانا نہیں, شہید مرو گے. تمہیں کوئی کچھ کہتا رہے, ہماری محبت کو اپنے پاس مضبوطی سے سنبھال کے رکھنا, اور اس محبت کا کمال اگر حاصل کرنا ہو پھر سلمان کو دیکھنا. سلیمان محمدی پہ نگاہ کرنا, خوشبو ولایت علی کو دیکھنا. کس کمال معیار پہ فائز ہے, محبت کا کیا کمال درجہ ہے. اس نے علی سے وہ پیار کا حق ادا کیا, وہ حق ادا کیا, آنے والی نسلوں کو سبق دے گیا. اگر تمہیں علی مل جائے, علی کے ہوتے ہوئے کچھ مانگ کے علی کی توہین نہ کرنا. مہربانی, بہت شکریہ میاں والی, میں مشکل بات کر گیا. کمال درجے پہ آنا ہے, محبت کے معیار کو کمال کرنا ہے. پھر سلمان نے سبق دیا. یاد رکھنا, مجھے کئی دفعہ کہا گیا سلمان کچھ مانگ. اللہ کل شیء قدیر کے روئے زمین پہ ہم مظہر ہیں. ہم جو چاہیں ہمارا اللہ بھی وہی چاہتا ہے, ہم جو ارادہ کریں ہمارا اللہ بھی وہی ارادہ کرتا ہے. ہم مشیت اللہ ہیں, ہم ارادت اللہ ہیں. مانگ کچھ. کہتا ہے آقا ایک ہی تو سوال کیا, قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آقا کیا آپ کے گھر نے ہم سے سوال, اب اس سوال کے جواب میں ہمیں تو کچھ دینا چاہیے, لینا تھوڑا چاہیے. شکریہ سید, مہربانی آپ. آقا کچھ دینا چاہیے. سلمان کیا دے سکتے ہو؟ آقا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں, وہی ہے جو آپ نے عطا کیا. یہ ایک چھوٹا سا جسم ہے, اس جسم میں ایک دل ہے, دل ہے آپ کے لیے. آقا میں نے آپ کو دیا. سلمان مجھے دل دینے کا کیا مطلب ہے؟ آقا میں نے آپ کو دل دیا, آپ کے علاوہ اور کسی کو دل نہیں دیا. کمر شادی میں بہت مشکل بات کر گیا. کاش یہ معیار مومنین کا ہو جائے نا, کمال ہو جائے گی. یہ دل آپ کو دیا, آپ کے ہوتے ہوئے یہ دل کسی کو نہیں دیا. آپ کو دل دینا یہ کمال ہے کہ یہ دل سوائے آپ کے کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی نہیں ہو, کوئی آسمان سے بھی اتر آئے. میں اشاروں میں گزر رہا ہوں, میں کسی منزل پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. سلمان محمدی کیا معیار سکھایا؟ کچھ مانگ, کہتا کچھ نہیں.
مانگ، رسول نے کہا مانگ، کہا کچھ نہیں، علی نے کہا مانگ، کہا کچھ نہیں، پوری کتب کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہا کچھ نہیں، کہا کچھ نہیں، اچھا کچھ نہیں مانگتا، کیا مانگتا ہے؟ آقا میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں۔ مہربانی یار پورا میاں والی کے قرب و جوان کے مومنین پپنا کندیاں جگہ جگہ سے تشریف فرما ہو۔ آقا میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں۔ اچھا تو ہم سے ہمیں مانگتا ہے؟ پھر پہلے ہم تجھے سلمان بناتے ہیں۔ تو نے کچھ نہیں مانگا نا، تجھے پتہ ہے ہم رکھتے ہی کسی کا دیں گے۔ تجھے روزبا تجھے سلمان بناتے ہیں۔ دوسرا انعام سلمان تجھے منا بناتے ہیں۔ میں میاں والی جملہ دینے لگا، جملہ دے نہ جائے، یہ ہر جانے والا ہمیں سبق دے کے جاتا ہے۔ یاد رکھنا میں چلا گیا تم نے بھی آنا ہے، راستہ یہی ہے، پہنچنا ہے ادھر جہاں میں چلا گیا، لیکن میں تمہیں یہ سبق دے کے جا رہا ہوں، یہ درس دے کے جا رہا ہوں، یہ پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو کام میں دنیا میں نہ کر سکا کوشش کرنا تم کر کے آنا۔ تو ماشاءاللہ میں جملہ دینے لگا ہوں، سید تفسیر آپ اس کی خود کرتے رہیے گا، آپ ماشاءاللہ ان کے سامنے اکثر منبر پہ روبرو تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جملہ دینے لگا ہوں، سلمان تجھے ہم نے منا بنایا، سلمان منا اہل البیت، منا اہل البیت، تجھے منا بنایا، سلمان تو اب ہم میں سے ہے۔ یہی کمال ولایت ہے، یہی کمال مودت ہے، یہی کمال حقیقت ہے۔ جس نے ان سے ان کو مانگا پھر انہوں نے خود عطا کیا۔ شاہ جی میں نے جملہ دینا تھا ابھی تک نہیں کہا، یہ کس نے فرمایا سلمان منا؟ شاباش، رسول اکرم فخر الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا سلمان منا۔ ہر چیز اپنی ذات سے پہچانی جاتی ہے۔ کس طرح؟ کسی بندے نے جنت جانا ہے اس کا مطلب اس نے جہنم نہیں جانا، جنت کی ضد جہنم۔ آئیے رسول سے پوچھتے ہیں، سرکار سب سے پہلے ہم سب کا آپ پر سلام۔ سرکار فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ درود رب پڑھ دیجئے سرکار آپ نے سلمان کو منا بنایا، سرکار کوئی ایسے بھی ہیں جن کو آپ نے فرمایا منا نہیں، ہم میں سے نہیں؟ فرمایا ہاں، ہم نے کہا نہیں۔ سرکار کیسے؟ فرمایا تمہاری مرضی ہے، 1400 سال بعد تم نے دودھ کی دکان بنا کر اس کی دکان کے باہر لکھ دیا، ہم نے دودھ بیچنے والوں کے لیے تھوڑا فرمایا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے تھے سلمان جیسے بنو، ملاوٹ نہ ہو، ہم آپ بھی ملنا ہے۔ بہت شکریہ، سلام ہے آپ کے میرا۔ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ جوالے نے دودھ کی دکان پہ بورڈ پہ لکھ دیا، ہم نے اعتبار کر لیا رسول کا فرمان ہے دودھ خالص ہوگا۔ میرے محمد نے 1400 سال بعد دودھ والوں کے یہ نہیں لکھا، یہ نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سلمان کو سامنے رکھ کر سرکار نے فرمایا جس نے جب جہاں جہاں ملاوٹ کی، یعنی ہمارے علاوہ کسی اور کو چاہا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جس نے ہمیں چاہا وہ ہم میں سے۔ ایک کمال ہے۔ اچھا صرف ملنا پہ چھوڑ دیا، میرے محمد کریم تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفیق تھے، رحمت للعالمین کی پوری قوت کے مالک تھے۔ یہاں تک نہیں روکا، سلمان نے مانگا کچھ نہیں تھا، سلمان بھی بنایا، منا بھی بنایا۔ ایک دن مزاج محمد بدلا، قمر رضا شاہ جی مزاج محمد بدلا۔ مزاج ہے جو فرما دیں
تقدیر بن جاتی ہے، لوح محفوظ کی تحریر بن جاتی ہے. جو فرما دے جب فرما دے جس کے بارے میں فرما دے مزاج محمد بدلا. سرکار فرمانے لگے دیکھ تو نے مانگا نہیں ہم سے کچھ، ہم سے ہمیں مانگا، ہم نے تجھے سلمان بنایا. تو نے ہم سے ہمیں مانگا، ہم نے تجھے منا بنایا. اور سن آج میں محمد عرب کی سرزمین پر بیٹھ کر ایک بات کرنے لگا ہوں. سلمان ایک دور آئے گا جب میں محمد دوبارہ آؤں گا. سلمان اس دور میں ایک صاحب رجت آئے گا، رجت ہوگی، میں محمد آؤں گا، یا علی آئیں گے، حسنین آئیں گے، اس گھر کے کل گھر کے شہزادے آئیں گے. سلمان اس دور میں اس فوج کے کچھ کمانڈر ہوں گے، پہلے کمانڈر کا نام سلمان ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بات ایک پیچھے سے کرنے لگا ہوں. چند بندے پریشان بیٹھے ہیں پیچھے والے، سوچ رہے ہیں. بولا صاحب نے آگے کہا مما تعالی محب آل محمد ماتا شہیدہ. میں اہل سنت کی کتب سے روایت ثابت کر سکتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں یہ بہت آگے کی منزل ہے. جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ جہنم نہیں جائے گا. معیار معصوموں نے کہاں وضع کر دیا، بلکہ اس سے بھی آگے فرمایا جو بھی اپنی ماں کی خدمت کرے گا ماں کے قدموں تلے ہے جنت. شاہ جی آؤ کربلا کو سلام کریں. قمر رضا شاہ جی کربلا نے کمال کر دیا. میں بات پھر لے کے آؤں گا، سلمان کی بات کرتا جاؤں. کربلا نے کمال کر دیا. کربلا نے کہا یاد رکھنا گھر دیکھنا سوال دیکھنا، گھر دیکھنا سوال دیکھنا. کربلا کہتی ہے ہمیں حسین جنت دیتے رہے، ہم نے مالک جنت کے قرب میں بیٹھ کر مزید ہم نے جنت طلب نہیں کی. ہم نے قرب جنت میں بیٹھ کر مزید جنت طلب نہیں کی. بندے پریشان ہو گئے. چھٹے امام کا دور روایت بتا دیتا ہوں. سرکار کے سامنے بندہ آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ سرکار میں اس لیے آیا ہوں آپ نے جو کہہ دیا وہ لوح محفوظ کی تحریر بن گیا. سرکار میں جنت جاؤں گا. مسکرا کے فرماتے ہیں آئے اللہ کے بندے دعا مانگ اللہ سے جس جنت میں تو بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے شکر ہے پہنچ گیا. مہربانی مہربانی مہربانی. میں کربلا کا ایک ٹچ دینے لگا ہوں اور اب عاشورہ محرم بھی سر پہ آ گیا ہے. کوشش کرنا یہ جملے کو ذہن میں رکھنا، جملہ بھولنا نہ پائے. باقی انشاءاللہ میرے بڑے بھائی ہیں واجب الاحترام میں قمر رضا شاہ جی آپ کو یاد دلاتے رہیں گے. کربلا نے ٹچ دیا ہے حسین سے جنت نہ مانگنا. حسین سے جنت نہ مانگنا. کربلائیوں کیا مانگے؟ کہا جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے نہ مانگے. بہت شکریہ سید، بہت شکریہ، مہربانی. جو مقدر میں نہ ہو بات بولی تو نہیں. کمال محبت جناب سلمان، کمال محبت جناب مسلم تمام. کیا کمال محبت ہے؟ یا علی کہہ دے یہ درخت تیری پھانسی میری محبت ہے. کیا کمال محبت ہے؟ اپنی موت کو پانی پلایا ہے. یہ ہے کمال محبت. کیا بات ہے یار، سلام ہے میاں والے، کیا بات ہے یار. پانی کتنے کا ہے کم لیا؟ تیرے پانی پلانے سے بڑا ہوگا درخت؟ کہا نہیں. کہا کیوں پلاتا ہے؟ کہا لسان اللہ سے نکلا ہے جملہ. آپ کی کیا بات ہے؟ جس نے میسن کو کہا تھا میری محبت یہ درخت تیری پھانسی، اسی نے ایک دن منبر کوفہ سے اتر کر فرمایا تھا یہ منبر میرا مہدی. یہی میں گزارش کرنے آپ کی خدمت میں آ رہا تھا. مہربانی سلام ہے میاں والی. جس ذات نے فرمایا تھا میسن میری محبت یہ درخت تیری پھانسی، اسی ذات نے منبر سے اتر کے فرمایا تھا میرا مہدی یہ منبر بیٹھے گا. کائنات کا ہر بندہ اس کی خطبہ اس کی بات سنے گا اپنی اپنی زبان میں. ہر بندے تک پیغام پہنچے گا حق کا، کیونکہ حق کا مظہر یہ ہے
क्योंकि इसके आने पे ऐलान करेगा जिब्रील जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना। कमर अदा शादी वक्त नहीं है, मेरा दिल था मैं इसी को थोड़ा सा खोल दूं, लेकिन वक्त नहीं है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करने लगा, मियां वाली पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। देखो मैंने आपके सामने जनाब सलमान रखा है। क्यों रखा? आपसे दाद लेने के लिए? मौला की इज्जत की कसम सैयद मैं दाद का भूखा नहीं, मैं दाद के लिए निकलता ही नहीं। मेरी मजालिस 4 बन जाए कभी नहीं, ये तौहीन है विलायत की। मेरे अकीदे के मुताबिक मैं जाऊं मजलिस पढ़ो, लोगों को अच्छी लगे, 4-6 दाते मिल जाए, नहीं, इस मकसद के लिए सिर्फ इसलिए निकलता हूं। कल को मेरे से पूछा जाना है तेरी एक निस्बत थी आले मोहम्मद, मेहरबानी से बात मैं कहीं और न ले जाऊं, रुकिएगा, साथ दीजिएगा। सलमान की कहानी सुनाई किस लिए? आप में खुशबू सलमान पैदा हो, सिर्फ एक मकसद था, मौला जानते हैं। मैं समय तमाम की बात सुनाई इसलिए कि आप में मैसम वाला मयार पैदा हो। अच्छा देखो, सलमान आया था, आकर चला गया, मैसम आया था, आकर चला गया। अब तो आएंगे कायम के ज़हूर पर। जो आए आकर चला जाए, जो काम हो जाए उसको क्या कहते हैं? माजी। माजी ऐसे है जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारे सामने है उसको क्या कहते हैं? शाबाश। जो आने वाला है उसको क्या कहते हैं? मुस्तकबिल। मेहरबानी। हर इस बाशऊर बातल बंदा ये जरूर सोचता है माजी होता है सबक देने के लिए, माजी से लिया जाता है सबक, काम क्या किया जाता है? मुस्तकबिल सवारा जाता है। नहीं 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 आज नहीं कर पाया, चंद बंदों ने हाथ उठाया, चंद बंदे घबरा गए। एक बंदे ने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया महल्ले के, बच्चा पढ़ ना सका, पूरी तवज्जो ना दे सके, साथ वाला हमसाया या उसका दोस्त या उसका और बच्चा कभी भी स्कूल में दाखिल वो कोशिश करेगा ना करो, क्यों? उसने माजी से सबक ले लिया। जिस स्कूल में मेरा बच्चा उस मंजिल पे नहीं पहुंच सका जिसके लिए मैंने बच्चे को स्कूल दाखिल कराया था, इसका मतलब अब मुझे बात तब्दील करनी चाहिए, स्कूल बदलना चाहिए, सिलसिला तब्दील करना चाहिए, वरना ये फिर वही नाकाम होगा। माजी देता है सबक। ये था एक रोड जो आपके साथ इधर गुजर रहे, इस रोड पे होती थी डाके, चोरियां। आप में से कोई भी जब ये सुनेगा कि यहाँ होती थी चोरियां, कोई नहीं जाएगा। क्यों? माजी की बात आपके सामने है, ये चोरी वाला रोड है, ये डाके वाला रोड है, रोड बदलोगे। आज मैं तुम्हें ये इशारों में समझाना इसलिए चाह रहा था, याद रखना, सिफीन माजी, खैबर माजी, महदी मुस्तकबिल। बहुत शुक्रिया सैयद, बड़ी मुश्किल बात कर दिया। सिफीन की जंग हो चुकी, खैबर हो चुका, अब महदी आएगा। छोटी सी एक बात, 2 जुमले मुसाहिब बढ़ जाए, बहुत वक्त हो गया। मेरी कोशिश थी मैं थोड़े से वक्त में ढेरों गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूं। और वफा का फरमान है, जिंदगी में लाजमी वसीयतनामा लिखो, डरा ना करो, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया इसलिए कि जिसके सामने मुस्तकबिल हो उसको कब्र से नहीं डरना चाहिए। एक छोटी सी इनकी मोहब्बत भी जहन्नम नहीं जाने देती, तो कब्र से डरना क्या? डरना नहीं, लाजमी फरमाते हैं वरफा उलमाए हक का भाई कमर शाह जी फरमाते हैं कि लाजमी जिंदगी में वसीयतनामा लिखो। जो वसीयतनामा लिख लो, बेशक किसी को ना दिखाओ, आखिर में गौर करना, सबको सब कुछ दे दोगे, उस पूरे वसीयतनामे में तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। देर होगी बात पहुंचते पहुंचते, मुश्किल। मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पूरे वसीयतनामे में लिखना जरूर, आखिर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। उस वसीयतनामे को लिखने के बाद इंशाअल्लाह वरफा फरमाते तुम इस नतीजे पे पहुंचोगे, जो कुछ था मैंने तकसीम कर दिया, अब मैं अपना आप बचा बैठा हूं। आपने मेरी तरफ देखना, जो कुछ था, जमीन थी, घर थी, जायदाद थी, माल था, वो कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया, सब कुछ तकसीम कर बैठा हूं। अब बचा है मेरा अपना आप। जब वसीयतनामा लिख
لو گے آخر میں تمہیں یہ نظر آئے گا کہ اب میں اپنا آپ بچا بیٹھا ہوں اور یہ میرا اپنا آپ نہیں. اگر میں سب کچھ دے بیٹھا ہوں اپنی اولادوں کو تو میں اپنا آپ اپنے مولا کو کیوں نہ دوں؟ جب میں اپنا آپ اپنے مولا کو دوں گا پھر میری زندگی کا مزاج اور ہوگا. میں کہیں جا رہا ہوں گا، راستے میں مجھے کوئی غیر محرم نظر آئے گی، میں آنکھیں نجس اس لیے نہیں کروں گا، یہ آنکھیں امانت ہے اس کی. مجھے کوئی زبان سے گالی دے گا اگر میں اپنا آپ اپنے مولا کو دے بیٹھا، میں پھر اس زبان کو گندا نہیں کروں گا. کیوں؟ دو وجوہات ہے. پہلی وجہ یہ ہے یہ عام زبان نہیں، یہ وہ زبان ہے جو اس گھر پہ درود پڑتی ہے. جانے والے کے میسج بھی ہیں اور یہ ہماری ڈیوٹیاں بھی ہیں، ہمارے اولین فرائض میں سے بھی ہے. یہ زبان پڑھتی ہے درود پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی؟ اچھا ایمان سے بتاؤ پوری دنیا کو درود کی توفیق ہے؟ اللہم صلی علی محمد میرا ٹاپک نہیں ہے، میں ادھر نہیں جاتا کیونکہ متنازع گفتگو میں نے نہ کبھی کی ہے. سید ہوں نا، حق نہیں بنتا. بلکہ لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں متنازع گفتگو کرتے ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ارے بھائی جواب بنتا ہی نہیں. ذہن کے بیمار لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ شکریہ بھائی قمر شاہ. ذہن کے بیمار لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ جن کو سمجھ ہی نہیں آتی ان سے ٹکر لے رہے ہیں جن سے شیطان بھی ٹکر نہ لے سکا. بھائی کیا بات ہے، وہی سوال ہے. شاہ جی لے سکا؟ نہ بلکہ یہاں تک لکھا ہے جب درود پڑھو گے غصہ آ رہا ہو نا، درود پڑھو آنکھیں بند کر کے، غصہ ختم، یعنی شیطان دوڑ جائے. جن سے شیطان ہی ٹکر نہ لے سکے، یہ پتہ نہیں کون ہے جو بات صحیح کر جاتے ہیں. ذہن کی بیماری ہے نا. اب ہمیں مجھے کم از کم حق حاصل نہیں، میں کھڑا ہو کے سوشل میڈیا پہ ممبروں پہ ان کو گالیاں دوں، نہیں. سید ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے میں ان کے لیے دعا کروں پروردگار ان کو مقصد تخلیق سمجھ آ جائے. میری جد نے پتھر کھا کے دعائیں کی تھی. میں نے یورپ میں بائی کبر اور لوگوں سے ہور کی کہانی سنا کے پوچھا جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں. جب ہور کی کہانی سنائی میں نے کہا اس جیسے بندے کو معافی ملنی چاہیے. کہتے ممکن ہی نہیں. کہتے ہونا ہی نہیں چاہیے. جو ایسا کام کرے، جو مجبور کرے، جو اس طرح کرے، جو اس طرح کرے، ہونی نہیں چاہیے. میں نے کہا وہی تو قریب ہے، اسی کو تو حسین کہتے ہیں. مزاج بدلو، انداز بدلو، محبتیں اپنے اندر لے کے آؤ، صبر اور شکر والی زندگی گزار. جانے والے کا پیغام، ہر جانے والے کا. مزاجوں میں اتنی تبدیلی آئے. ابھی تک مجھے کوئی بندے ایسے نہیں ملے جنہوں نے کہا مجھے، میں شاہ جی بڑی کوشش کر رہا ہوں، دنیا تو میرے مولا نے مجھے پھرا دی. برکت شاہ جی یقین کیجئے میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، مجھے ایسے بندے نہیں ملے جنہوں نے کہا ہو ہم نے محب آل محمد کو دیکھ کر آل محمد کا مذہب اختیار کیا ہے. نہیں ملے. بات کڑوی اچھی نہ لگے تو سو بسم اللہ. ہاں میں اس تلاش میں کوئی تو ہو کہ جو کہے بھائی کیا کمال خوشبو ہے ان میں. بھائی دیکھو یار ایک چھوٹی سی بات آج کرتا جاؤں. بندہ گناہ نہ کرے، خدا کی قسم گناہ کے قریب نہ جائے، غازی کے قدم کے نیچے بیٹھ کے جو مانگے اللہ دیتا ہے. میں بہت بڑا کلیہ دے رہا ہوں ہماری والوں، خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم. ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں آپ کے ماڑی شہر میں، ادھر ایک سید صاحب سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی. کہنے لگے کوئی بندہ تھا بت پوجتا تھا، کسی مسلمان بادشاہ نے بت سے اس کو پیار اتنا تھا، مسلمان بادشاہ نے اس کو دعوت دی نہ پوج بت، مگر اس کی محبت اتنی تھی اس کو پرواہ نہ ہوئی، بت پوجتا ہے. مجھے دیکھنا یار جملہ بڑا کمال ہے. کہتے اس نے بڑا روکا، نہیں مانا. اس نے تلوار اٹھائی، تلوار ماری، کہا اس کی تلوار کند ہو گئی. بت کی محبت اندر بت بن چکی تھی. ہمارے اندر آل محمد کی محبت، خدا کی قسم قدر و قیمت کا اندازہ نہیں. آپ کے چھٹے امام کا دور ہے. ایک بندہ آیا سرکار کے پاس، میں بات بہت زیادہ کر گیا، بس میں مکمل کرنے لگا ہوں. پھر تب دیکھیے گا چھٹے بادشاہ کے پاس بندہ آیا، سرکار وہ آپ کے
दुश्मन का घर, इतनी कनीज है, इतने माल, इतना कुछ। सरकार मैं आपका चाहने वाला हूं, एक वक्त खाने को है, एक वक्त नहीं है। फरमाते तेरा मिजाज हम समझ गए, तू जो कहना चाहते हम समझ गए। बोला देखे ना, दुश्मन को इतनी अता, हमसे यही एक ही निवाला, दो निवाले चटनी। मुस्कुरा के फरमाते सौदा कर लेते हैं। आका मैं समझा नहीं, फरमाया उसके पास जो कुछ है तुझे देते हैं, तेरे दिल में हम रहते हैं, हमसे रहते हैं। मिजाजों में तब्दीली ले आओ, कोई पता नहीं किसी वक्त बुलावा आ जाए, नहीं ये डर नहीं। जिंदगी अमानत है मौला की, अल्लाह के हुक्म से किसी वक्त जानी ही जानी है। डर ये हो इमाम आ गए, हम पीछे रह जाने वालों में से हो गए, हमारा क्या बनेगा। सरकार ने हमें कबूल ही ना किया, हमारा मोमिन मवाली ओबदार कहलवाने का फायदा ही नहीं है। मलिक साहब मरहूम असलम साहब की तरफ से आपके लिए दुआ अहद का तोहफा लेके आए हैं, इनके बच्चों ने छपवाई है। हदीसे के साथ दुआई को मैल पढ़ते हो माशाअल्लाह खैर व बरकत के लिए, मगर पूरी मफातिल जनान में वाहिद दुआ जिसे दुआ अहद कहते हैं, जिसके बारे में आपके छठे इमाम का फरमान है, जो कम अज कम 40 दिन दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं सिद्दीका मां का सच्चा बेटा वादा करता हूं, वो पढ़ते पढ़ते मर भी गया, मेरा महदी उसकी कब्र पे जाके कहेगा उठ मैं आ गया। वो तोहफा है, वो आप पढ़िएगा, वो ले जो पढ़े, और कोशिश कीजिएगा अपनी जबान में पढ़िएगा ताकि पता चले सरकार के यहाँ क्या चाहते हैं। ढेरों बातें करने को दिल था लेकिन वक्त हमारे पास नहीं रह गया, अजान का वक्त हो चला है। मैं कोशिश करूंगा, मैं अभी कुछ देर बैठूंगा नमाज पढ़ के, कोशिश कीजिएगा तशरीफ लाइएगा, इधर ही बैठूंगा। इमाम ज़माना पे मालूमात के लिए सवाल कीजिएगा, क्योंकि लोग मोमेंट डर चुके हैं, मौला आएंगे तलवार चलाएंगे। यही बताने पूरी दुनिया में निकला हूं, इमाम के हाथ में तलवार शजरा शनास है। आपकी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, सलाम है। इमाम के हाथ में तलवार लोहार के दुकान की बनी हुई नहीं, शजरा शनास तलवार, जब भी चलती थी शजरे देख के काटती थी। एक जुमला सिर्फ बताता जाऊं, जंग के मौका पर, ये बात हुई कब थी भाई, कमर शाह जी यकीनन आपको बता चुके होंगे, मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूं। एक जंग के मौका पर मालिक अस्तर ने अपने मालिक से कहा, या अली जितने आपकी तलवार ने मारे उतने मेरी तलवार ने मारे। मौला फरमाते तेरी तलवार बगैर देख के काटती गई, मेरी तलवार शजरे देख के काटती गई, मेरी तलवार शजरे देख के काटती गई। या अली के सामने हाथ बांध के अर्ज करते हमें समझाने के आते, मौला जंग में थे तो सारे दुश्मन, इसका मतलब कुछ को काटा कुछ को छोड़ा। मौला दुश्मन छोड़े जाते हैं, फरमाते फेल हकीम ला यखलु अनिल हिकमत, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मेरी तलवार उस दुश्मन को छोड़ती गई जिसकी पुश्त से महदी का नौकर निकला। बस ज़ुल्ज़नाए मुंतज़िर, अलग मुंतज़िर, करबला मुंतज़िर, करबला की हर मज़ार मुंतज़िर, आज़मैन मुंतज़िर, नजफ में या अली मुंतज़िर, मदीने में हुसैन की माँ मुंतज़िर, गाजी अब्बास के बाजू मुंतज़िर। भाई गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की बात पढ़ रहे थे, सिर्फ एक या दो जुमले मैंने अर्ज करने हैं, वक्त नहीं रह गया। भाई जहां से आपने छोड़ा मैं आगे पढ़ने लगा। चले मैदान, जिस तरह पहुंचे पानी लेके, ये सारा मंजर आपके जहनों में है और रखिएगा। जब हुसैन चले ना, वो मंजर मैंने आपको दिखाना है। सरकार जब चले, लिखा है रावियों ने, तारीख दानों ने, मक्तल के लिखारियों ने, एक जगह हुसैन की सवारी रुक गई। सरकार ने मुर्तजिज से पूछा, मुर्तजिज रुक क्यों गया? आका मेरे सुमों पे निगाह करे, गाजी का हाथ है,
गाजी के हाथ में मेरे सर पर थोड़ा सा आगे चले, मुर्तजिज फिर रुक गया। आका गाजी का दूसरा हाथ है। पहुंचे गाजी अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सरकार के पास जब पहुंचे, सुन चुके हो बड़ा दर्दनाक मंजर। गाजी का सर हुसैन ने झोली में रखा। गाजी अब्बास, एक हसरत है हमारी। भाई फरमा रहे थे ना, दोनों भाई बड़ी हसरत से एक दूसरे को विदा करते। गाजी, एक हसरत रह गई है मेरी। गाजी, तूने मुझे कभी भाई नहीं बुलाया। गाजी, मेरी हसरत है, मुझे भाई बुला। उस वक्त गाजी अब्बास कहते हैं, आका मेरे हाथ नहीं है, वरना मैं ताजीम को उठता। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी ताजीम नहीं कर सका। आका, मेरी आंखों में रेत और खून मिला है। आका, मेरी आंखों से रेत और खून साफ कीजिए। हुसैन बादशाह ने साफ किया। आका, पहले तो मुझे अपनी जियारत करने दे। जब जियारत कर ली, फिर फरमाने लगे, गाजी, हमारा दिल हमें भाई बुलाओ। उस वक्त लिखा है साहिबान मक्तब ने, गाजी अब्बास ने मदीने की तरफ मुंह किया। अम्मा, तूने सारी जिंदगी सिखाया, तू गुलाम है, ये तेरे आका है। आज मुझे आका मजबूर कर रहे हैं, मैं इनको भाई कहने लगा हूँ। उस वक्त सरकार आवाज देके कहते हैं, हाय उम्मत के चंद लम्हों का मेहमान भाई। जब कहा ना मेहमान भाई, पर्दे से आवाज आई, हुसैन भाई गाजी को कहे, मैं भी तरस गई, मुझे बहन बुलाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज मातम हुसैन।